والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضور سید العالمین، خاتم النبیین، اکرم الاولین والآخرین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے جو روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ ہم سب کوشش کریں صبح و شام کے 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں، برکات کے حصول کے لیے آقا علیہ السلام کی ذات پاک پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا شرف ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب بھی بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور پر نور شفیع آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جو حضرات وابستہ ہوئے، اسلام قبول کیا، انہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ صحبت کی وجہ سے، حضور کی رفاقت کی وجہ سے ان کے فضائل و مراتب بہت زیادہ ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ 23 سال کا حضور پر نور علیہ السلام کا عرصہ تبلیغ جو ہے اس کی مدت 23 سال ہے۔ 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا۔ جب اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے لے کر ہجرت فرمانے تک اور ہجرت فرمانے سے مدینہ پاک جلوہ گری سے فتح مکہ تک، یہ ایک ایسا دور ہے جو بڑا مشکلات سے اٹا ہوا دور تھا۔ فتح مکہ کے بعد حالات یکسر بدلے، آسائشیں بھی ہوئیں، اسلام کا پیغام مزید آگے بڑھا۔ وہ لوگ جو آئے دن سازشیں کرتے تھے ان کی سازشوں نے دم توڑا۔ وہ قوتیں جو اسلام کے خلاف متحد ہونے کی کوشش کرتی تھیں وہ منتشر ہوئیں، اور یوں ایک بڑی تعداد تھی دیگر خطوں میں، علاقوں میں، کہ جو پھر جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے، جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو یہ جو فتح ہے اس سے مراد مبصرین کہتے ہیں کہ فتح مکہ مراد ہے، کہ محبوب کے جب فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ دین میں فی دین اللہ، فتح کے بعد بھی جو لوگ داخل ہوں گے وہ کس میں داخل ہو رہے ہیں؟ دین میں، اللہ کے دین میں۔ تو جو دین کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد والے بھی دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو بھائی صاحب ہم اس کے مقابلے میں کسی تاریخ کے قول کو یا کسی بندے کی بات کو کیسے سنیں؟ اللہ حجت ہے، اللہ کا فرمان فی دین اللہ افواجا، اور پھر وہ دین میں داخل ہوئی، اسی لیے پھر فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ابھی جب تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کی حمد بیان کرو۔ مشکل دور میں جو حضرات ساتھ تھے اور فتح مکہ کے بعد جو حضور کے دامن کرم میں آئے سب اہل ایمان ہیں، البتہ ان کے درجات میں فرق ہے، ان کی شانوں میں تفاوت ہے، اور اس فرق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ یہ 27واں پارہ ہے، سورہ الحدید ہے، ترتیب کے اعتبار سے 57 نمبر سورہ ہے قرآن پاک کی، اور اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین میں سب کا وارث، آسمانوں میں جو ہے اور زمین میں جو ہے سب کا وارث اللہ ہے۔ یہاں پر بیان فرمایا کہ مال خرچ کرو گے تو بہتر ہے، وگرنہ چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔
اور سارے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے، مال رہ جائے گا اور ہر چیز کا مالک اللہ۔ اور اس کو اس حدیث پاک کے تناظر میں سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا اس کا مال وہ جو اس نے پہن لیا، وہ جو اس نے کھا لیا، یا وہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جمع کروا دیا، فرما باقی مال اس کے وارثوں کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے 10ویں، پھر رب فرماتا ہے لا یستوی منکم، تم میں برابر نہیں ہے، تم میں برابر نہیں ہے کون؟ من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح سے قبل، فتح سے مراد فتح مکہ، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفقا خرچ کیا، قاتل اس کی راہ میں جہاد کیا، یہ ہو گیا پہلا گروہ، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، یہ ہے پہلا گروہ۔ اب دوسرا گروہ کون ہے؟ کیونکہ دو ہوں گے تو دو کی بات ہوگی کہ برابر نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اولئک اعظم درجہ، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں، کن سے؟ الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لا یستوی منکم، فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں۔ کیا فرمایا؟ لا یستوی منکم، اللہ فرماتا ہے برابر نہیں ہوں۔ اور پھر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بلند ہیں وہ کن سے؟ جو بعد میں اسلام لائے فتح مکہ کے اور بعد میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ اچھا، یہاں بڑی ایک حسین رمز ہے، قرآن ہمیں ایک بولی سکھا رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی بات ہوئی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اعظم درجہ، وہ درجے میں اعظم ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بعد والے چھوٹے ہیں درجے میں، بعد والے کم ہیں درجے میں، بعد والے نیچے ہیں درجے میں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ جو بڑے ہیں ان کا فرمایا وہ بڑے ہیں۔ اچھا، یہی رمز ہمیں دوسرے مقام پہ نظر آتی ہے، تلک الرسل، یہ اللہ کے رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اچھا، یہاں بھی رب یہ نہیں فرماتا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعضوں سے نیچے رکھا، پتہ یہ چلا قرآن ہمیں یہ اللہ رب العزت کے دربار کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ نیچا نیچا نہیں کہتے، بات درجات کی بلندی کی کرتے۔ ہمارے ہاں جو اب تفرقے ہیں اور اختلافات ہیں وہ ہو ہی یہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں سے چھوٹا ہے۔ بھائی، فلاں فلاں سے چھوٹا ہے یہ وہ کہہ سکتا ہے جو دونوں کے مقام کو تول چکا ہو، گن چکا ہو، ناپ چکا ہو۔ یہاں عقل انسانی کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، خاتم الحفاظ سیوطی و دیگر محدثین نے ایک حدیث لکھی، جبریل امین بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے عمر کی شان بیان کرو۔ جبریل امین نے عرض کیا جانے جہاں حضرت عمر بن خطاب کی عظمت بیان کرنے کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال کے قریب ہے اور ان کی تبلیغ کی مدت 950 سال ہے۔ جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا پھر ابو بکر کی شان میں کہو۔ حضرت جبریل پاک عرض کرنے لگے میرے آقا یہ جو عمر بن خطاب ہے نا یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام، آپ اندازہ کیجئے کہ عظمت فاروق اعظم ہو اور اس کو بیان کرنے کے لیے 1000 سال کا ٹائم ہو۔
اور پھر وہ اللہ کا حافظ، بیت المعمور کا خطیب سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہو، اور پھر بھی کیا ہوگا؟ ابو بکر کی ایک نیکی کی شان ہے یہ۔ ساری زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی جو دیگر نیکیاں ہیں ان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ لہذا قرآن کا مزاج سمجھیں، حالانکہ مالک جو مرضی فرما دے، اللہ کو حق حاصل ہے، سب اس کی مخلوق ہے، وہ یہ بھی فرما سکتا ہے اے وہ نالو چھوٹے نے، وہ چھوٹے نہیں کہتا، تو جو ہے نا جاوید رات کے چھوٹے نہیں کہتا، وہ مہربان جل مجد الکریم فرماتا ہے کہ وہ درجے میں بڑے ہیں ان سے، کن سے؟ جو فتح مکہ کے بعد دامن اسلام میں آئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس کی راہ میں جہاد کیا، وہ اسے افضل ہے۔ اچھا، اب یہ دو درجے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے، سبحان اللہ۔ یہ دو درجے بیان کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، اب اس کے آخری کلمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ دو کیٹاگریاں، فتح مکہ سے پہلے والے بعد والے، درجے میں برابر نہیں، پہلے والے شان میں بڑے ہیں بعد والوں سے، لیکن کل کے ساتھ، یعنی سب کے ساتھ اللہ وعدہ کر چکا حسنا کا، یعنی کہ جنت کا۔ ہمارے حضرات مسند تدریس کی جو زینت ہے، دو مفتیان کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، انہوں کو فروز ہے، تو سیغے وغیرہ تو آپ ان بزرگوں سے پوچھیں، لیکن ان بزرگوں کی صحبت کی برکت سے میں اتنا جانتا ہوں کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وعدہ کرے گا یا اب وعدہ کرتا ہے، نہیں، فرمایا اللہ وعدہ کر چکا۔ اللہ وعدہ ماضی سے تعلق ہے، سبحان اللہ، نہ ابھی کر رہا ہے نہ آئندہ کرے گا، وعدہ ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ کس چیز کا؟ حسنا کا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حسنا سے مراد جنت ہے، اپنے غیر دونوں نے بیان کیا اس کو کہ حسنا سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب یہاں اور آخری کلمے بھی اس کے پڑھ لیں، فرما واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ سبحان اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر۔ دیکھیں، دنیا میں ہمارے تعلقات ہوتے ہیں جو بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ ہماری کسی سے دوستی ہوئی، دھیرے دھیرے چائے پانی اکٹھا ہوا، پھر یہ بھی ہوا کہ چلو یار بزنس اکٹھا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بعد کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ نے کہا میں نے تو پتہ ہی نہیں لگا، یہ بہت بڑا فراڈیا نکلا، دھوکے باز نکلا، یہ تو اپنی جیب بھرتا رہا، یہ تو جناب کینچی لگاتا رہا۔ مجھے یہ بتائیے، اچھا توجہ آپ پوری طرح رکھیں، کیمرے والے بھائی کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنے کیمرے میری طرف، یہ بڑی ضروری بات ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر مجھے یا آپ کو کسی کے ساتھ پارٹنرشپ اور دوستی سے پہلے یہ پتا ہو کہ یہ بندہ دھکا دے گا، دھوکا دے گا، بدل جائے گا، پھر جائے گا، تو کیا ہم اس سے تعلق رکھیں گے؟ بنائیں گے ہی نہیں۔ اچھا، ہمارے تعلق بگڑتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہوتا، اور ہم ظاہر پر اس سے یاری لگا لیتے ہیں، تعلق کر لیتے ہیں، کام اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یہ ہے میں اور آپ، پر جن سے رب جنت کا وعدہ کر چکا، جن سے رب جنت کا وعدہ کر چکا، وہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے تھوڑے کماں دا پتہ ہے،
سمجھنے بات کو؟ ایسا نہیں ہے کہ لو جی اب تو اللہ تعالیٰ کو سامنے وہ نماز پڑھتے نظر آ گئے اور باپ کا معاملہ رب کو نہیں پتا تھا تو اس لیے وہ تو پہلے کا وعدہ تھا، بعد کا فما میں تمہاری ہر شے کو جانتا ہوں اور ہم جنت کا وعدہ کر چکے کل کے کل محبوب کے جو صحابہ ہیں سب سے عرشوں کا مالک فرماتا ہے کہ ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اچھا میرے جیسے طالب علم کے ساتھ جو کلاس فیلو ہیں حضرات علماء تشریف رکھ رہے ہیں، باقی جو میرے کلاس فیلو ہیں جو ہمیں مجھے اور آپ کو ایک دعا آتی ہے الحمدللہ، اذان کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، حدیث شریف میں اس پر شفاعت کا وعدہ فرمایا گیا۔ اس دعا کی آخری کلمات ہیں انک لا تخلف المیعاد، اور ترجمہ بھی آپ کو یاد ہوگا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف وہ یہاں فرما رہا وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ سب سے جنت کا وعدہ فرما چکا۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، یہ نعرہ اس آیت کے تحت ہر صحابی نبی جنتی جنتی، علی حسن حسین بھی گرامی قدرات غور فرمائیے گا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک اور بہت حسین رمز بیان کی، یہ جو ارشاد ہوا نا اس آیت مبارکہ میں من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ امیر المومنین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس انداز پر انہوں نے قدموں سے لپٹنے کے بعد ہر چیز محبوب کے قدموں پہ قربان کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال زاری کے آخری ایام میں سرکار مسجد میں تشریف لائے اور اس حال مبارک میں کہ حضور کے صدر انور پہ کپڑا بندھا ہوا ہے، یہ آخری ایام مبارکہ ہے، منبر پر رونق بخشی۔ آپ بتائیے اس وقت صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوتی؟ انہی ایام میں ایک دن سرکار نے حالت نماز میں حجرہ شریف کا پردہ ہٹایا تو چہرے کی ضیاء صحابہ کرام کی پشتوں پہ چمکی تو سب نے اپنا منہ اس حجرہ مبارک کی طرف کیا، قریب تھا کہ وجد طاری ہوتا نمازیں ٹوٹ جاتی، سرکار علیہ السلام نے پھر پردہ ڈال دیا۔ ان دنوں میں حضور مسجد میں تشریف لاتے اور سر انور پر کپڑا مبارک بندھا ہوا ہے، منبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور کیا فرمایا غور سے سنیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے اپنی رفاقت اور مال سے، اب لفظ رفاقت کو اگر آپ مشکل سمجھ رہے ہیں تو میں اس کا اور آسان ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کریم فرماتے علیہ السلام مفہوم پیش کر رہا ہوں، سب سے زیادہ اپنی یاری اور رفاقت و یاری اور مال کے ذریعے جس نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے وہ ابو بکر صدیق۔ آپ غور کیجئے، حدیث شریف میں ہے کہ کسی کی تعریف وہ کرو جو تمہارے علم میں ہے، یہ مفہوم حدیث پیش کیا، یعنی کہ تعریف بھی کرتے ہو تو ساتھ یہ بھی کہتے ہو میرے علم کے مطابق جو میں جانتا ہوں۔ جب حضور آخری ایام میں یہ فرما رہے تھے سب سے زیادہ جس نے اپنی یاری اور مال سے مجھے فائدہ پہنچایا ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ پھر اس سے پچھلے دور اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پاک کے بعض کے گھروں کی کھڑکیاں بیک سائڈ کی جو دیواروں میں کھڑکیاں انہوں نے بنائی تھی، بعضوں نے روشن دان بنائے تھے، اس لیے سے کہ جب بھی حضور مسجد میں تشریف لائیں اور ہم دیکھ لیں تو فوراً حاضر ہو جایا کریں۔ سرکار نے فرمایا سب کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق، ساری کھڑکیوں کو بند کر دو سوائے صدیق اکبر کے۔ میں تمام علماء کی نظر اپنے ذوق کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، صدیق کا دروازہ حضور کھلوا گئے،
کیا کہنا ان کے کھاتے میں چاہے کوئی باغ ڈال دے، ان کے کھاتے میں جو کوئی مرضی ڈال دے، کھڑکی کھلی رہے گی، کوئی جھوٹ ان کی شان اور مقام کو متاثر نہیں کر سکتا، وہ تو چلتا ہے۔ اللہ کریم کی ذات پہ جھوٹ نہیں باندھا گیا کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی ذات پہ جھوٹ نہیں باندھا گیا۔ قرآن بیان کر رہا ہے، انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ چلتا آیا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ بات ہے اہل محبت کی کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، اور اہل محبت کو اپنے یار وفا کے لیے حضور نے کیا طریقہ دیا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آ رہا تھا، حضور علیہ السلام گلی کی اس طرف نگاہ پاک سے ملاحظہ فرما رہے تھے، یکا یک حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ، تجھے نہیں پتا کہ تو کس کو پیچھا کر رہا ہے۔ پنجابی میں کہتے تو کنو کنڈ کرتا پہ ہے، جس سے افضل بندے پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کون ہے وہ بختور جسے رب کا محبوب کنڈ نہیں کرن دیتا، کما میں نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق تو ہمیں پیغام کیا ملا ہے؟ حضور نے اپنی امت کو دے دیا درس، ماننے والوں کو میسج دے دیا کہ ابو بکر کو معمولی نہ سمجھنا، ہم تو اسے کانڈ نہیں کرنے دیتے کہ کوئی ابو بکر کو کانڈ بھی کرے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر دیکھیں امیر المومنین امام المتصدقین کا یہ جو من انفقہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ان کی خرچ کرنے کا معیار اور شان دیکھیں۔ ایک دن جانے جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے ابو بکر کے مال نے بڑا نفع دیا ہے۔ یہ بہت بڑا امر ہے۔ حضرت اعلیٰ مرتبہ مجاہد اہل سنت علامہ پیر حافظ محمد شمس الزما قادری صاحب اس اجتماع کے اندر کھڑے ہو کے کہیں لو جی مسجد بنی ہے، اتنے دنوں میں بنی ہے، اتنا اس پہ خرچہ آیا، بڑے لوگوں نے تعاون کیا۔ وہ کسی ایک بندے کا نام لے کر کہیں کہ اس بندے نے تو تعاون والی خیر کر دی ہے، وہ بندہ اپنے آپ میں کتنا فخر محسوس کرے گا۔ یار بڑے مجمع میں میرا نام اس طرح لیا گیا ہے کہ میں نے بڑی خدمت کی ہے، کہاں پیر صاحب، کہاں یہ بلال مسجد، کہاں مجمع میں میں اور آپ، اور کہاں حضور کی ذات، یعنی آپ صرف لفظوں پہ نہ رہیں، اس لفظوں کے پیچھے جان کو بھی تو دیکھنے کی کوشش کریں، فرما کون رہے؟ فرمایا مجھے ابو بکر کے مال نے بڑا نفع دیا، ابو بکر کے مال نے مجھے بڑا نفع دیا ہے۔ تو شہنشاہ صداقت سن کر اب ان کی سیرت سے ہمیں پہلو کیا ملتا ہے کہ اگر ہمیں کہیں خدمت نصیب ہو گئی اور ہمارے لیے کوئی تعریفی کلمات ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گردن تھم جائے اور بندہ نخوت و تکبر میں آ جائے۔ صدیق پاک کی ذات سے سبق کیا ملتا ہے؟ وہ سنتے رو پڑے اور رو کے عرض کی ہے میری جان یہ آپ نے کیا فرمایا ابو بکر کے مال نے؟ حضور میرا ہے ہی کیا، میرا مال بھی ہے۔ حضور میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، کیا نظر کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہارا ہے۔ 15 سے 16 سال کی عمر تھی صدیق پاک کا، ہمارے آقا و مولا کا محلہ ایک تھا مسفلا، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ 15 سے 16 سال کی عمر مبارک تھی شہنشاہ صداقت کی جب سے حضور کی رفاقت نصیب ہوئی۔ عین عالم شباب میں حضور پر نور کی ذات پاک سے صدیق اکبر کو دوستی نصیب ہوئی ہے۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں دوستی کا ایک معیار میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، دیکھ بھال کر دوستی کیا کرو کیونکہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔
ابھی اعلان نبوت تو نہیں ہوا، پر حضور نبی تو ہے نا، اور حضور نے اپنی دوستی کا شرف صدیق اکبر کو بنایا، عطا فرمایا ہے۔ صدیق اکبر کا دین کیا ہوگا؟ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دین پر ہوتا ہے، طریقے پر ہوتا ہے۔ صدیق کا دوست تو محبوب خدا ہے، اور ام المومنین صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دیکھنے کی جو عمر ہے اس عمر سے یہ بات بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا جس دن حضور ہمارے گھر تشریف نہ لائے۔ اس وقت کی رفاقت، اور یہ تو ظاہر کی رفاقت ہے، وگرنہ حدیث کے جہاں میں وہ حدیث بھی تو موجود ہے کہ سرکار دوران کلام حضرت صدیق پاک کو دیکھ کے فرمان لگے ابوبکر وہ یاد ہے؟ عرض کی حضور میں یاد ہے۔ سننے والے کہتے سامنے نہیں پتا، انہیں کہ بوڑھیاں گلاں ہوندیاں رہندیاں، خدا جانے کس جہاں کی باتیں ہو رہی۔ اس دور کی رفاقت شہنشاہ سندھ کو صفا کو حاصل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب۔ اور دیکھیں حدیث اس کی شاہد ہے، خود ایک مقام پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اعلان نبوت فرمایا، بڑے لوگوں نے قبول کرنے میں تعامل کا اظہار کیا، ابو بکر نے نہیں کیا۔ صدیق کے اکبر نے کوئی تاخیر نہیں کی۔ اور مجھے اپنے ذوق سے جملے کہنے دیجیے اور میں اس کے ذمہ دار ہوں۔ اعلان نبوت فرمایا تو وہ کلمہ شریف پڑھ کے قراری ہو گئے، اور گویا وہ کلمہ پڑھ کے یوں کہہ رہے تھے حضور بس کلمہ پڑھنا رہ گیا، ایسی منی تھی سی پہلے نہیں بھئی کیا کہتے ہیں، وہ بت پرستی نہیں کی، والدہ کے پیٹ میں وہ حیت بنا لیتے تھے کہ بتوں کے آگے جھک نہیں پاتی، غیب سے آواز آتی اللہ کی بندی تو اس حال میں بتوں کے آگے جھکتی ہے کہ تیرے پیٹ میں جو ہے وہ صدیق ہے اور دونوں جہانوں میں محبوب خدا کا رفیق ہے۔ شراب کے قریب نہیں گئے جب شراب عام تھی۔ شہنشاہ صداقت سے پوچھا آپ شراب سے اس دور میں بھی نفرت کرتے تھے جب حرام نہیں تھی؟ آپ نے فرمایا شراب پینے سے نہ عقل سلامت رہتی ہے نہ عزت سلامت رہتی ہے، اب بھی شراب کی وجہ سے جس کی عقل ماری جائے وہ صدیق کے مقام کو نہ سمجھے تو نہ سمجھے۔ شان صدیق تو یا نشہ کسی کے دماغ پہ غلبہ کر جائے تو اس کو اتارا نہیں جا سکتا، وگرنہ مقام صدیق تو بالکل ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ رحمت عالم علیہ السلام رونق افروز ہیں اور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں حضرت صدیق پاک جناب میں حاضر ہو گئے، اور جب حاضر ہوئے یہ لفظ بھی تو حدیث کے جو میں آپ کو آگے سنانے لگا ہوں، ہمارے ہاں کیوں نہیں اسلامی توجہ ہوتی یا کروائی جاتی؟ مولا علی پاک فرماتے ہیں میں دربار میں پیش تھا، حضور نشست فرما تھے کہ صدیق پاک حاضر ہوئے، سرکار صدیق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ سے بھی ابھی اس جملے پہ گزارا ہی ہوا ہے، اور میں رک گیا ہوں۔ صدیق پاک آئے، مولا علی پاک فرماتے ہیں حضور ابو بکر کو دیکھ کے کھڑے۔ کیا کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے، اور یہی بات نہیں رکی، سرکار نے ابو بکر کو باہوں میں لیا، سینے سے لگایا، اور آپ مدینہ شریف کی مٹیاں چومنے والوں اس جملے پہ میں آپ کو ٹکٹ شکٹ کی فرمائش اور پیشکش نہیں کر سکتا، آپ ایسے کسی خیال میں پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں۔ قیام فرمایا، گلے سے لگایا، اور مولا علی فرماتے ہیں میرے کریم نے ابو بکر کا منہ چوم لیا۔ ابو بکر کا منہ چوم لیا۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھ کے عرض کیا اے میرے کریم آپ ابو بکر سے اتنی محبت کرتے، ابو بکر کا منہ چوم لیا۔ جامع عالم علیہ السلام نے فرمایا علی ابو بکر کا میرے ہاں وہی مقام ہے جو میرا مقام اللہ کے دربار میں۔ یہ میرے دربار میں، یعنی اس کو آسان کر لیں تو یوں مانا ہوا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، ابو بکر میرا۔ اور یہ بات بھی کوئی
میں کو فن خطابت میں نہیں کہہ رہا، اس کو ہم چند منٹوں کے بعد اگلے مرحلے میں لا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین امام المتصدقین سیدنا ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت کا تذکرہ چھڑا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا نیکی کی 360 خصلتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی کسی میں پائی جائے وہ جنتی ہے۔ شہنشاہ صداقت عرض کرتی حضور میرے اندر کتنی ہے؟ آپ اس فیملی کا عقیدہ دیکھتے ہیں، والد حضور سے پوچھتے ہیں میرے اندر کتنی ہے، اور شہزادی تاروں بھری رات میں پوچھتی ہیں حضور تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ کیا کہنا؟ آپ اس گھرانے کے نظریہ دیکھیں، ان کی محبت اور عقیدت کی کیفیت دیکھیں۔ حضور میرے اندر کتنی ہے 360 میں سے؟ جنتی ہونے کے لیے تو ایک کافی ہے، پر میرے اندر ان میں سے کتنی ہے؟ تو یہ تو نہیں فرمایا مجھے کیا پتا، میں تو تیری ظاہر کی نیکیاں جانتا ہوں، خلوت میں، تنہائی میں، گھر میں، بازار میں، بارگاہ سے اٹھ کر کیا کرتے ہو، کتنی نیکیاں تم نے، مجھے کیا پتا، یہ تو نہیں۔ صدیق پاک پوچھے ہی ہوتوں ہیں کہ جہاں ہر سوال کا جواب ہے۔ حضور میرے اندر کتنی؟ فرما 360 کی 360 ہی تیرے اندر۔ ایسے تو اللہ نے حضرت صدیق کو اتقا نہیں نہ فرمایا، صرف متقی نہیں، اتقا سب سے بڑا پرہیزگار۔ صدیق اکبر کو رب نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا پرہیزگار۔ ایک دن میرے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، آج گنتی میں نہیں کر رہا، ویسے تسلسل چل رہے ہیں، سنا میں آپ کو حدیث نام، کوئی تازہ فیس بک کا سٹیٹس نہیں پڑھ کے سنا، ذمہ داری سے۔ آقا و مولا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا آج جبریل میری جناب میں پیش ہوئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر نا جبریل نے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ یہاں ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں، تو مثلا آپ سے کوئی آپ کے جاننے والے کہیں یار کل میں بیٹھا سی تو بس گڈی جا رہی سی، میں کتنے چلے میں بابا صاحب جاندہ پہ میں بھی نال بیگ کل تو ساڑھا سلام ہی ہو گیا، تو ہم اس سے محبت بھرے انداز میں گئے یار میں بھی کدے تو میں کال ہی کر لینا یا میں تیرے نال ہوں میں بھی ٹور جانا سی۔ اشتیاق ہوتا ہے، گزرے وقت کی اچھی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سننے والے کو اس میں شامل ہونے کی حسرت محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا جبریل آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے اسے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل جنت ہوگی۔ تو شہنشاہ صداقت عرض کرتی حضور کاش اس وقت میں بھی حاضر ہوتا، میں نالی بوا بیٹھ لینا۔ سبحان اللہ۔ میں نے حضور آپ کے ساتھ دروازہ، میرے کریم نے سن کے فرمایا ابوبکر میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا نا وہ تو ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے اللہ کہاں دیکھیں، ایک دن فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے میری امت میں ایک فرد ہے وہ جب جنت میں جائے گا تو اہل جنت اس کا استقبال کرے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے استقبال کے رنگ روپ اور طریقے، اور استقبال میں ہر کوئی بندہ اپنے لیے عزت رسپیکٹ محسوس کرتا ہے، شان محسوس کرتا ہے۔ بھلا اس بندے کا حال کیا ہوگا جس کا استقبال جنت میں ہو۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، لیکن میں حاضر ہوا تو یہ جناب بھاگم بھاگی ہار لے کے دروازے پہ آ گئے، گلے میں ڈال دیے۔ فرمایا اس کا استقبال بھی انٹری پر ہے، جیسے جنت میں آئے گا نا دعائی پہ ہی ہوئی ہے بندہ آ گیا، اور لائے جنت کیا کہ آپ ادھر آئے، آپ ادھر جی آیا نا بسم اللہ کی ویلکم مرحبا، استقبال ہو رہا ہے۔ سرکار صدیق پاک نے یہ سن کے عرض کی حضور بڑا پکال ہے بندہ ہو، حضور اسی بھی انہوں نے ستان گے۔ سوال پہ غور کیا، اس بندے کو حضور ہم بھی دیکھ سکیں گے جس کا جنت میں استقبال ہوگا۔ اب اس سوال سے معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ کتنا بڑا رسپیکٹ کا مقام ہے کہ جس کو دیکھنے کی تمنا قلب صدیق میں آتی ہے۔ حضور ہم
میں اسے دیکھ سکوں گا؟ سرکار نے فرمایا تو ہی تو ہے وہ جس کا جنت میں پرتپاک استقبال ہوگا، پیارے وہ تو ہی تو، کیا بات، جس کا اس لیول پر استقبال کیا جائے گا۔ یہ ذات ہے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سیرت و کردار آپ کا دیکھیے، آپ کی ذات پاک کا سب سے بڑا پرہیزگار آپ نے فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ سبحان اللہ۔ خلیل دوستی کا وہ لیول ہے، مثلا میں کسی کو اپنا خلیل بناؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف اسی کی محبت دل کے ایک ایک رگ و ریشے میں پیوست ہو جائے، بھر جائے، اتنی بھر جائے کہ سوئی کے منہ جتنی گنجائش بھی باقی نہ بچے کسی اور کی محبت کی۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے شایان شان یہی ہے کہ ایسی محبت حضور کو صرف رب سے ہو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہاں بہت سارے تصوف کی باریک رمزیں بھی ہیں، لیکن موٹی موٹی بات اتنی کافی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا، دیکھیں جناب، استاد کو شاگردوں کا پتہ ہوتا ہے، پیر کو مریدوں کا پتہ ہوتا ہے، رفاقت والوں کو رفاقت والوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے مطلب اساتذہ کرام، اجلہ اساتذہ کرام علم دین کے شعبے کے، اللہ ان سلامت رکھے، اداروں کو ترقیاں بخشے، سب سے زیادہ طالب علم کس لیول کا ہے، ذہنی استعداد و قابلیت کیا ہے، طبیعت اخاذ ہے کہ نہیں ہے، پڑھائی میں وہ سست ہے، فعال ہے، دلچسپی والا ہے کہ ٹائم پاس کرنے والا ہے، اس چیز کو استاد جانتا ہے۔ جی آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، سبحان اللہ، توجہ ہے مطلب ٹائم بڑا تھوڑا بچ گیا ہے، باقی آج تو ہم نے بریک لگائی کوئی نہیں، آپ کو بس چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں۔ اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ استاد سب سے زیادہ شاگرد کو جانتا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی آئیں گے، وہ کہیں گے اپنا کوئی شاگرد دے دیں، ہمیں خطیب چاہیے جو جمعہ پڑھائے لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں پڑھائے، تو یہ خود سلیکٹ کریں گے، جانتے ہوں گے کہ میرے کس شاگرد کی کیا قابلیت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں یہاں ایک تو یہ جو بھی پڑھ چکا ہوں، میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، ایک یہ، اور اتنی سی یہ جو مجھے تمہید میں 2-4 مہینے بولنی پڑی ہیں کہ استاد شاگرد کو جانتا ہوتا ہے، اس پر دوسری حدیث صرف ایک سطر کی، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا واہ واہ واہ، تو عمر ہوتا۔ آئی سمجھ؟ مجھے یاد ہے سید قرآن الحق شاہ صاحب علیہ رحمت نے اپنے ایک بار میں بڑی پیاری بات کہی تھی، انہوں نے کہا یہ جو اعلیٰ حضرت کے خلفاء ہوئے، مثلا صدر الشریعہ ہوئے، مالک العلماء ہوئے، یا ان سے ڈائریکٹ شاگرد تو نہیں لیکن عقیدت میں شاگردوں سے بھی آگے تھے، حضرت محدث سورتی ہوئے، صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی ہوئے، وہ کہتے تھے، اور پھر اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادے ہوئے ہیں، حضور حجت الاسلام سید شاہ حامد رضا خان کا، حضور مفتی اعظم عالم اسلام سرکار سید شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری، وہ فرماتے یہ حضرات اپنے اپنے دور میں الگ الگ میں ہوتے تو یہ اپنی اپنی صدی کے مجدد ہوتے، یعنی ان میں مجددانہ صلاحیتیں اس قدر تھیں، اگر میں کسی کو خلیل بناتا پھر ابو بکر، چوتھی بار کہہ رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں آپ، اگر میں کسی کو خلیل بناتا ابو بکر کو بناتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا واہ واہ، عمر ہوتا، کیا بات،